فصل فی وجوہ البیان البیان علی سبعۃ انواع بیان تقریر و بیان تفسیر و بیان تغییر و بیان ضرورت و بیان حال و بیان عطف و بیان تبدیل. اما الاول فهو ان يكون معنى اللفظ ظاهرا لكنه يحتمل غيره فبين المراد بما هو ظاهر فيتقرر حكم الظاهر ببيانه. حروف معنی کی بحث مکمل ہو گئی. اب مصنف علیہ الرحمہ کتاب اللہ کی آخری بحث شروع کر رہے ہیں. اب آخری بحث وجوہ بیان کے بارے میں ہے. البیان والا سبعتی انواع کہ بیان 7 قسم پر ہے. بیان 7 قسم پر ہے. بیان تقریر ہے، بیان تفسیر ہے، بیان تغییر ہے، بیان ضرورت ہے، بیان حال ہے، بیان عطف ہے اور بیان تبدیل ہے. فصل فی وجوہ البیان، یہ فصل بیان کے طریقوں میں ہے. البیان والا سبعۃ انواع کہ بیان 7 قسم پر ہے، یعنی بیان کی 7 قسمیں ہیں. بیان و تقریر، بیان تقریر و بیان و تفسیر، بیان تفسیر و بیان تغییر اور بیان تغییر و بیان ضرورت اور بیان ضرورت و بیان حال اور بیان حال و بیان عطف بیان عطف و بیان تبدیل اور بیان تبدیل. اما الاول فهو ان يكون معنى اللفظ ظاهرا لكنه يحتمل غيره. باقی پہلی قسم یعنی بیان تقریر، بیان تقریر. فهو ان يكون معنى اللفظ ظاهرا، تو وہ یہ ہے کہ لفظ کا معنی ظاہر ہو. معنی لفظ ظاہرا، لفظ کا معنی ظاہر ہو. لکنہ یحتمل غیرہ، لیکن وہ غیر کا بھی احتمال رکھتا ہو. وہ لفظ کسی دوسرے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہو. فبین المراد، پھر متکلم اپنی مراد کو بیان کر دے. پھر متکلم اپنی مراد کو بیان کر دے. بیان تقریر، متکلم نے کلام کیا، ایک مراد اس کی ظاہر تھی، ایک مراد اس کی ظاہر تھی، البتہ اس میں غیر کا احتمال تھا، غیر کا بھی احتمال تھا. پھر متکلم کوئی ایسا لفظ لاتا ہے جو کہ وہی جو ظاہری معنی تھا اس کو پکا کر دیتا ہے. ایسا لفظ لاتا ہے جو ظاہری معنی تھا اس کو پکا کر دیتا ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بیان تقریر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیان تقریر کہتے ہیں. کہ متکلم نے ایک لفظ اس پر کلام کیا، اس کی مراد ظاہر تھی، اس کی مراد ظاہر تھی، لیکن اس میں غیر کا بھی احتمال تھا، غیر کا بھی احتمال تھا. پھر متکلم اپنے بیان کے ذریعے اس بات کو واضح کر دے، بیان کر دے کہ میری مراد وہی معنی ہے جو ظاہر ہے، وہی معنی ہے جو ظاہر ہے. تو اسے بیان تقریر کہتے ہیں، اسے بیان تقریر کہتے ہیں. اما الاول، بہرحال پہلی قسم یعنی بیان تقریر، فهو ان يكون معنى اللفظ ظاہرا، وہ یہ ہے کہ لفظ کا معنی ظاہر ہو. لکنہ یحتمل غیرہ، لیکن وہ غیر کا بھی احتمال رکھتا ہو. فبین المراد بما هو ظاہر، تو متکلم اپنی مراد کو بیان کر دے، ظاہر کر دے. بما هو ظاہر، اسی معنی کے ساتھ جو ظاہر ہو، اسی معنی کے ساتھ جو معنی لفظ سے ظاہر ہو. فیتقرر حکم الظاہر ببیانہ، تو متکلم کے بیان کے ساتھ وہ پکا ہو جائے گا. تو وہ پکا ہو جائے گا حکم الظاہر، ظاہر کا حکم، ببیانہ، متکلم کے بیان کی وجہ سے. فیتقرر یعنی پکا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، پختہ کر دے اسے، ظاہر کے حکم کو، ببیانہ، اپنے بیان کی وجہ سے. ومثالہ، اور اس کی مثال، اذا قال لفلان علی کفیز حنطۃ. اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جب کسی شخص نے کہا کہ مجھ پر فلاں کے، لفلان علی کفیز حنطۃ، کہ فلاں کے مجھ پر جو ہے ایک کفیز گندم ہے. اب اس نے مطلق بولا ہے، کیا بولا ہے؟ مطلق بولا ہے. کفیز، کفیز ایک پیمانہ ہے
تو جب مطلق بولا جائے تو اسی شہر کا کفیز مراد ہوتا ہے، اسی شہر کا کفیز مراد ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ فلاں کا مجھ پر ایک کفیز ہنتا ہے، یہ کلام کفیز بلد میں ظاہر تھا، جب مطلق بولا جائے تو اسی شہر کا کفیز مراد ہوتا ہے۔ لیکن اس میں غیر کا احتمال بھی تھا کہ شاید کسی اور علاقے کا کفیز مراد ہو، کسی اور شہر کا کفیز مراد ہو، تو متکلم نے بھی کفیز البلد کہہ کر اسی معنی کو پختہ کر دیا کہ میری مراد یہی ظاہری معنی ہے، میری مراد بھی یہی ظاہری معنی ہے کہ اسی شہر کا کفیز مراد ہے، کفیز البلد کہہ کر اس ظاہری معنی کو پختہ کر دیا۔ تو اسے کہتے ہیں بیان تفسیر، اسے کہتے ہیں بیان تقریر، اسے کہتے ہیں بیان تقریر۔ ومثالہ، اور اس کی مثال اذا قال لفلان علی کفیز ہندۃ، جب کسی آدمی نے کہا کہ فلاں کا مجھ پر ایک کفیز گندم ہے، فلاں کا مجھ پر ایک کفیز گندم ہے، بکفیز البلد، اس شہر کے کفیز میں سے، اس شہر کے اسی شہر کے کفیز میں سے، یا وہ یہ کہتا ہے لفلان علی الف، لفلان علی الف، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہے، فلاں کے مجھ پر 1000 ہے۔ اب الف اس نے مطلق بولا ہے، مطلق الف بولا ہے، اور جب مطلق بولا جائے تو اسی شہر کی نقدی پر معمول کیا جائے گا، اس شہر کی نقدی پر معمول کیا جائے گا۔ لیکن اس میں غیر کا احتمال بھی تھا، اس میں غیر کا احتمال بھی تھا کہ شاید وہ 1000 جو ہے اس شہر والے نہ ہوں بلکہ کسی اور شہر کے ہوں، کسی اور علاقے کے ہوں، تو متکلم نے من نقد البلد کہہ کر اس ظاہری معنی کو پختہ کر دیا۔ تو یہ بیان تقریر ہے۔ او الف من نقد البلد، یا اس نے یہ کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہے، من نقد البلد، اسی شہر کی نقدی میں سے، اسی شہر کی نقدی میں سے، فَإِنَّهُ يَكُونُ بَيَانُ تَقْرِيرٍ، تو یہ بکفیز البلد اور یا من نقد البلد کہنا یہ کیا ہے؟ بیان تقریر ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیان تقریر ہے۔ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى كَفِيزِ الْبَلَدِ وَنَقْدِهِ، لِأَنَّ الْمُطْلَقَ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى كَفِيزِ الْبَلَدِ وَنَقْدِهِ، اس لیے کہ مطلق، جب مطلق بولا جائے، جب مطلق بولا، کفیز مطلق بولا، یا جو ہے 1000 مطلق بولا، اس لیے کہ مطلق جو ہے محمولاً محمول ہوگا علی کفیز البلد ونقدہ، اسی شہر کی کفیز اور اسی شہر کے نقدی پر، اس لیے کہ مطلق محمول ہوتا ہے کس پر؟ اسی شہر کی نقدی پر اور اسی شہر کے کفیز پر، مع احتمال ارادت الغیر، مع احتمال ارادت الغیر، غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ، غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ، غیر کا احتمال ہوتا ہے۔ فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ، فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ فَقَدْ قَرَّرَهُ بِبَيَانِهِ، تو جب متکلم نے اس کو بیان کر دیا، یعنی کفیز کو اور سکے کو، کہ اس کفیز سے مراد اس شہر کا کفیز مراد ہے اور الف سے مراد اس شہر کی نقدی مراد ہے، جب اس کو بیان کر دیا، فقد قررہ ببیانہ، تو اس نے اس کو پکا کر دیا اپنے بیان کے ساتھ۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفٌ وَدِيَةً، اب کسی شخص نے یہ کہا لفلان عندی، علیہ نہیں بلکہ لفلان عندی الف، لفلان عندی الف، اس نے کہا کہ فلاں کے میرے پاس 1000 ہیں، فلاں کے میرے پاس 1000 ہیں۔ اب یہ کلام کیونکہ جب عندی بولا جائے، جب عندی مطلق بولا جائے تو پھر اس سے امانت وغیرہ مراد ہوتا ہے، اس کو کس پر معمول کرتے ہیں؟ امانت پر۔ تو جب عندی مطلق بولا جائے تو امانت کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اس میں غیر کا بھی احتمال تھا کہ شاید امانت کے طور پر نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے اس پر 1000 ہو، تو متکلم نے ودیعتن کہہ کر اس ظاہری معنی یعنی ودیعت کو پختہ کر دیا کہ میری مراد وہی
ظاہری معنی ہے، تو اسے بیان تقریر کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ، اور اسی طرح اگر کسی شخص نے یہ کہا لِفُلَانٍ عِندِي أَلْفٌ وَدِيَّةً، کہ فلاں کے میرے پاس 1000 ہیں، ودیتاً بطور ودیت امانت، فإن کلمت عندی، فإن کلمت عندی، اس لیے کہ عندی کا کلمہ باطلاقہا، اپنے اطلاق کی وجہ سے، تفید الامانت، یہ امانت کا فائدہ دیتا ہے۔ کلمہ عندی جو ہے جب مطلق بولا جائے تو امانت کا فائدہ دیتا ہے، ما احتمال ارادت الغیر، غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ، کہ اس میں غیر کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ فَإِذَا قَالَ وَدِيَةً، تو جب متکلم نے ودیتاً کہا، جب اس نے ودیتاً کہا، فَقَدْ قَرَّرَ حُکْمُ الظَّاہِرِ بِبَيَانِهِ، تو اس نے ظاہر کے حکم کو پکا کر دیا، بِبَيَانِهِ، اپنے بیان کے ساتھ۔ فصل فی بیان تفسیری، یہ فصل ہے بیان تفسیر میں۔ اب دوسری قسم، وجوہ بیان کی 7 قسمیں آپ کو بیان کی، وجوہ بیان کی آپ کو بتایا کہ بیان جو ہے 7 قسم پر ہے، ان میں سے دوسری قسم بیان تفسیر۔ فصل فی بیان تفسیر، یہ فصل ہے بیان تفسیر میں۔ واما بیان تفسیری، اور رہا بیان تفسیر، فَهُوَ مَا إِذَا كَانَ اللَّفْظُ غَيْرَ مَكْشُوفِ الْمُرَادِ فَكَشَفَ بِبَيَانِهِ۔ بیان تفسیر کس سے کہتے ہیں؟ فَهُوَ، تو بیان تفسیر وہ ہے، اِذَا كَانَ اللَّفْظُ غَيْرَ مَكْشُوفِ الْمُرَادِ، کہ جب لفظ کی مراد ظاہر نہ ہو، غیر مکشوف ہو، کھولی ہوئی نہ ہو، یعنی واضح نہ ہو، غیر واضح ہو۔ فَكَشَفَ بِبَيَانِهِ، تو اس کو اپنے بیان کے ساتھ ظاہر کر دے، اسے کھول دے، بِبَيَانِهِ، اپنے بیان کے ساتھ۔ مثالہ، اس کی مثال، اذا قال لفلان علی شیء، اب کسی شخص نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر کوئی چیز ہے، لفلان علی شیء، کہ فلاں کی مجھ پر کوئی چیز ہے، مثلا زید کی مجھ پر کوئی شے ہے۔ اب شے جو ہے یہ غیر واضح ہے، شے تو، کیونکہ شے کا اطلاق تو ہر چیز پر ہوتا ہے، شے کا اطلاق ہر چیز پر ہوتا ہے، اور شے جو ہے مجمل ہے، مبہم ہے۔ پھر متکلم نے لفظ ثوب کہہ کر اپنی مراد کو واضح کر دیا کہ شے سے مراد کیا ہے؟ کپڑا ہے، شے سے مراد کیا ہے؟ کپڑا ہے، تو اس کا قول یہ ثوب جو ہے یہ بیان تفسیر ہے۔ ثوب کیا ہے؟ بیان تفسیر ہے۔ مثال اذا قال لفلان علی شیء، اس کی مثال بیان تفسیر کی، جب کوئی کسی آدمی نے کہا لفلان علی شیء، کہ فلاں کی مجھ پر کوئی شے ہے، ثم فسر الشیء، پھر اس شے کی تفسیر کر دی، بثوب، کپڑے کے ساتھ، پھر وہ چیز کی تفسیر کپڑے کے ساتھ کر دے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بیان تفسیر کہتے ہیں۔ تو شے کا اطلاق تو ہر چیز پر ہوتا ہے، جی مجمل تھا، مبہم تھا، پھر اس نے اس کی تفسیر کر دی اپنے قول کے ذریعے کہ شے سے مراد کیا ہے؟ کپڑا ہے۔ او قال علی عشرۃ دراہم، یا کسی نے یہ کہا لفلان علی عشرۃ دراہم، کہ فلاں کے مجھ پر 10 دراہم ہیں، ونیف، اور کچھ، لفلان علی عشرۃ دراہم ونیف، کہ فلاں کے مجھ پر 10 دراہم ہیں، 10 درہم ہیں، اور کچھ، تو اب اس کا یہ قول نیف، یہ غیر مکشوف ہے، کیا ہے؟ غیر مکشوف المراد ہے، کیا ہے؟ غیر مکشوف المراد ہے، یعنی واضح نہیں ہے، کیونکہ نیف کا اطلاق 1 سے 3 تک ہوتا ہے، 1 سے 3 تک ہوتا ہے، تو پھر متکلم نے، اور یہ استعمال ہوتا ہے دہائیوں کے ساتھ، استعمال ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ دہائیوں کے ساتھ، تو پھر متکلم نے آگے لفظ واحد یا اسنان کہہ کر اپنی مراد کو واضح کر دیا کہ نیف سے میری مراد جو ہے 1 یا 2 ہے، لہذا واحد اور اسنان یہ کیا ہے؟ بیان تفسیر ہے۔ او قال علی عشرۃ دراہم ونیف، یا کسی نے یہ کہا
لفلان یہ بھی لگا دے اس کے ساتھ، لفلان علیہ عشرۃ دراہم کہ فلاں کے مجھ پر دراہم ہے، ونیف اور اچھا فلاں کے مجھ پر 10 دراہم ہے، ونیف اور کچھ، ثم فسر النیف پھر کچھ کی تفسیر کر دی، نیف کی اس نے تفسیر کر دی، مثلا 2 کے ساتھ کر دے کہ فلاں کے مجھ پر کتنے 12 دراہم ہیں، 10 اور 2 کتنے ہو جائیں گے 12 ہو جائیں گے، 2 سے کر دے 1 سے کر دے، ثم فسر پھر اس نے تفسیر کر دی نیفہ کچھ کی، او قال علیہ دراہم وفسرها بعشرۃ یا یوں کہا لفلان علیہ دراہم کہ فلاں کے مجھ پر دراہم ہے۔ اب دراہم تو جمع ہے، دراہم کیا ہے جمع ہے، اب یہ جو ہے 3 سے لے کر آگے تمام اعداد کو شامل ہوتا ہے، تو اب یہاں پر کتنے دراہم ہیں یہ غیر واضح ہے، کہ فلان علیہ دراہم یہ غیر مکشوف المراد ہے، غیر واضح ہے کہ کتنے دراہم مراد ہے۔ پھر متکلم نے عشرتن کہا تو گویا متکلم نے عشرتن کہہ کر اپنی مراد کو ظاہر کر دیا کہ دراہم سے مراد کیا ہیں 10 دراہم، کتنے مراد ہیں 10 دراہم ہیں۔ او قال علیہ دراہم یا یہ کہا لفلان علیہ دراہم کہ فلاں کے مجھ پر دراہم ہے، وفسرها بعشرۃ اور اس کی تفسیر کر دے دراہم کی تفسیر کر دے بعشرۃ 10 کے ساتھ، مثلا مثال کے طور پر 10 کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کر دے، تو یہ کیا ہے بیان تفسیر ہے، یہ کیا ہے بیان تفسیر ہے۔ پہلے کلام مبہم تھا، پھر اپنے بیان کے ذریعے اس کو واضح کر دیا۔ وَحُكْمُ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ الْبَيَانِ اور ان دونوں قسموں کا حکم، یہ بیان میں سے ان دونوں قسموں کا حکم کیا ہے، ان یصح موصولا او مفصولا کہ یہ صحیح ہے، موصول بھی صحیح ہے اور مفصول بھی صحیح ہے۔ بیان کی ان دونوں قسموں کا حکم یہ ہے کہ یہ بیان متصل ہو کر اور منفصل ہو کر درست ہوتا ہے، کہ یہ صحیح ہوتا ہے موصولا او مفصولا۔ مثلا کسی نے ملا کر کہا لہو لفلان علیہ شیء ثوب کہ فلاں کے مجھ پر کوئی شے ہے، پھر کہتا ہے کپڑا ہے، تو اس کا یہ قول ثوب ملا کر کہا تو بھی صحیح ہے، بیان تفسیر ہوگا۔ اور اگر مفصول کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لفلان علیہ شیء پھر کچھ وقت خاموش رہتا ہے، جی تھوڑی دیر کے بعد مخاطب اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی وہ کیا چیز ہے، شے سے مراد کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ثوب کہ وہ کپڑا ہے، تو اس کا اس طرح مفصول کہنا جدا کہنا یہ بھی کیا ہے درست ہے۔ وَحُكْمُ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ الْبَيَانِ اور بیان کی ان دونوں قسموں کا حکم یہ ہے کہ ان یصح موصولا و مفصولا کہ متصل ہو کر اور منفصل ہو کر یہ درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔